اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی وائس چینل اور آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے چینل پر۔ پیارے دوستو، ہم آپ کے لیے آج اس ویڈیو میں لے کر آئے ہیں کہ کون سے نبی کی وہ قوم ہے جس پر اللہ کا عذاب ایسا ہوا کہ عذاب کی شکل میں ان قوم کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ آخرکار اس قوم نے ایسی کیا خدا کی نافرمانی کی جس وجہ سے ان پر یہ عذاب آیا، اور اس عذاب میں اس قوم کا کیا حالت ہوئی اور کتنی تکلیف سے اس قوم کو موت آئی۔ کیا بندر کی جاتی بھی اسی قوم سے ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلیہ نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرمایا کہ سنیچر کے ہی دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں، حتیٰ کہ شیطان نے ان لوگوں کو یہ راستہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، خشکی یعنی خشکی میں کچھ گڈھے بنا لو، اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطان کا راستہ پسند آیا، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں قید ہو جائیں گی تو یہی تو ان کا شکار ہو جائے گا۔ سنیچر کے دن شکار کرنا تو وہ یہ سنیچر کے دن ہی شکار کرنا مانا جائے گا جو ان کے لیے حرام قرار کیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی راستے سے منع کرتے رہے اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے دور رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے لیکن دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خدا بندی کا اعلانیہ مخالفت کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی کھلی مخالفت کرتے تھے۔ سنیچر کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ نافرمانیوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان مشیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مشق ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھایا پیا نہیں، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ ناظرین محترم، آپ نے سنا کہ
داؤد علیہ السلام کی قوم پر کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ کی نافرمانیوں سے بچائے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔